میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کا نبی کمپلیٹ دین جو ہے اس نے پہنچایا ہے ہم تک، کمپلیٹ دین، اور میرے نبی نے کوئی فضول بات نہیں کی ہے۔ آپ کا کیا ایمان ہے جی؟ کوئی فضول بات کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اٹھاؤ، کیا کہا؟ اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اٹھاؤ۔ یہ میرے اللہ نے وحی کی نبی کو، کیا کی؟ میرے اللہ نے نبی کو وحی کی، اللہ کے نبی نے خود سے یہ بات نہیں کی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے، اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹھ کے پانی پیو، 3 سانس سے پانی پیو، برتن میں دیکھ کے پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو۔ یہ میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا ہے، اور میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے، اور اس میں ضرور میرے لیے فائدہ ہے، اور اس کا ماننا میرے اوپر لازم ہے اگر میں مومن ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ مسجد میں داخل ہو، دایاں پاؤں اندر کرو اور بسم اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا دعا پڑھو۔ یہ دعا جو اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی تو یہ وحی کے ذریعے سکھائی۔ کس کے ذریعے سکھائی؟ ارے میرے ایمان کو دیکھو، کبھی تو میں بخاری کی حدیثوں کو لیتا ہوں، جب بخاری حدیث لاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، میں اٹھا کے اس کو دیوار پہ مار دیتا ہوں۔ جب بخاری حدیث لاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے گیا، لوگوں نے ننگا دیکھ لیا، میں بخاری کی یہ حدیث اٹھا کے دیوار پہ مار دیتا ہوں۔ جب بخاری حدیث لاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، میں یہ حدیث سے اٹھا کر دیوار پہ مار دیتا ہوں۔ جب بخاری حدیث لاتا ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں، دجال آ رہا ہے، دجال بارشیں برسا رہا ہے، فصلیں اگا رہا ہے، موت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، میرا اللہ کی صفات اٹھا کے دجال کو دی جا رہی ہے، میں ایسی روایتیں اٹھا کے دیوار پہ مار دیتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ لیکن جب محدثین، بخاری تو آپ چھوڑے، اس کا مرتبہ تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امت اس کا فیصلہ کرتی ہے، یہ اصول کا تعین ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے؟ وہ بخاری ہے۔ تو بخاری تو ایک اعلیٰ رتبہ لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں ترمذی کی حدیث کیوں نہ ہو، بہقی کی روایت کیوں نہ ہو، مسند عبد الرزاق کی روایت کیوں نہ ہو، مسند حمیدی کی روایت کیوں نہ ہو، ابن مردودیہ کی روایت کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں ابن شیبہ کی روایت کیوں نہ ہو، جس کتاب کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے اور اس کے سند صحیح ہے تو وہ میرے نبی کی حدیث ہے، اور وہ میں ضرور مانوں گا، وہ میں ضرور مانوں گا، چاہے دنیا والوں کے نظر میں وہ معمولی سی بات ہو، لیکن میرے نظر میں وہ بہت اعلیٰ بات ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہی ہے۔ میرا نبی وہ کہتا ہے جس سے جو میرے اللہ نے اس سے کہا ہے، اور اگر میں اللہ نبی کی بات کو نہیں مانوں گا، اس کی توہین کروں گا، تو یہ میں اللہ کی بات کا انکاری ہو جاؤں گا، اس کی توہین کروں گا، اور پھر میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سمجھو بات کو، سمجھو بات کو۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے تیرے رب نے اس زمین کو یہ حکم دیا ہوگا، وحی کی ہوگی، اس لیے وہ زمین یہ سب کچھ بتا رہی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، فرمایا اس دن سب انسان اللہ کے طرف لوٹیں گے، اشتاتا، ایسے حالت کے اندر کہ یہ الگ الگ ہوں گے، کبھی انفرادی ہوں گے، کبھی اپنے امام، اپنے مقتدا کے ساتھ۔ یہ فرعون جا رہا ہے تو اس کا لشکر اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست مولوی جا رہا ہے تو اس کا لشکر اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہ گمراہ پیر جا رہا ہے تو اس کا لشکر اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہ دجال جا رہا ہے تو اس کا لشکر اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس طرح جو ہے لوگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو کر جو ہے وہ اپنے رب کے طرف لوٹیں گے۔ فرمایا کس لیے لوٹیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کا کیا ہوا ان کو دکھایا جائے اس دن کہ یہ کر کے تم آئے ہو۔ آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے معمولی ذرہ بھی نیکی کے کام کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے معمولی سا گناہ کا کام، شر کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا۔ تو تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، اپنے آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ زندگی کی اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائے، ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے نبی نے، اس کی کتاب نے منع کیا ہے، ہر وہ کام
کرنا شروع کر دے، اس میں دیری نہ کرے کہ کل کریں گے اور پرسوں کریں گے، نہیں، فوراً شروع کر دے ہم، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔